اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، انہوں نے سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے۔ یہ پچھلے 3-4 سال سے ایپکا کے پلیٹ فارم سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے تحصیل کلر سدا، جس کا ضلع راولپنڈی میں کوئی ایپکا کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ نام مقام نہیں تھا، لیکن جب سے انہوں نے صدارت سنبھالی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تحصیل کلر سدا میں بھی سرکاری ملازمین اور محکمے موجود ہیں۔ تو انہوں نے اپنا تحصیل کلر سدا کا اس حوالے سے بہت زیادہ نام و مقام بنایا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ صدر آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن تحصیل کلر سدا جناب محترم صغیر احمد قیسی صاحب ہیں، جو ہمیں سرکاری ملازمین کے حقوق، ان کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ہونے والی زیادتیاں اور دیگر اس حوالے سے معاملات جو موجود ہیں ان حوالے سے ہمیں بتائیں گے، ہمیں آگاہ کریں گے۔ صغیر احمد قیسی صاحب، ہم آپ کے اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے قیمتی وقت میں ٹائم نکال کر ہمیں موقع دیا آپ سے کوئی بات چیت کر سکے۔ صغیر قیسی صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایپکا کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی مجھے اپنے پنڈی پوسٹ کے بلایا اور معلومات کے لیے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے ایپکا کے حوالے سے، تو ایپکا کے جو اغراض مقاصد ہیں وہ ملازمین کے حقوق فلاح و بہبود کے لیے ایپکا ہوتی ہے۔ جی، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ایپکا نہیں تھی تو افسران لوگ جو غریب ملازمین کلرک کو فائلیں اٹھا کے ان کے منہ پر مارتے تھے، جی جی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، کوئی قدر نہیں ہوتی تھی۔ جی تو جب سے ایپکا تنظیم بنی ہے تو اللہ کے کرم سے ہمارے آہستہ آہستہ حقوق بھی ہمیں ملے ہیں، ہمیں جی عزت بھی ملی ہے۔ جی تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمت گریڈ 1 سے لے کر 22 تک اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے دفاع میں کام کرتی ہے۔ اس جی کوئی بھی مشکل ہو تو یہ ایپکا تنظیم سرفرست ہوتی ہے۔ جی تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تنخواہوں جی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، جی جس کی وجہ سے ایپکا تنظیم اکٹھی ہو کر حکومت کے آگے اپنا مطالبات رکھتی ہے منظوری کے لیے، جی جس میں ہماری تمام سرکاری ملازمین کو حکومت اپنی مرضی کے مطابق کرتی تو اپنی مرضی کے ہے، لیکن جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ 100% پوری نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ جی ملتا ہے۔ اگر تنظیم نہ ہو جی تو حکومت کبھی بھی ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دیتی۔ صحیح بات ہے۔ قیسی صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت ایپکا کے مرکزی و صوبائی صدر کون ہیں؟ اشفاق صاحب، آج کل جو ایپکا کے دڑے بندی بنی ہوئی ہے، جی اس دڑا بندی کی وجہ سے ہم تو اپنے گروپ میں جو ہمارے مرکزی اور صوبائی صدر ہیں وہ حاجی محمد ارشاد ہے۔ جی حاجی محمد ارشاد ایسا شخص ہے جی کہ جو ملازمین کے حقوق کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، جی تپتی دھوپ میں سڑکوں پر کھڑا ہوتا ہے، جی روزوں میں وہ پارلیمنٹ ہو یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، جی وہاں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی وہ ملازمین کے حقوق کے لیے زبردست۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ادا کرتا ہے۔ جی جی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ قیسی صاحب، اس وقت ضلع راولپنڈی کے صدر کون ہیں ایپکا کے؟ ہمارے یونائٹڈ گروپ کے ارشاد سلطان صاحب ہیں، جی جو ہمارے ضلع راولپنڈی کے محکمہ تعلیم کے حوالے سے جی وہ ہمیں ارشاد سلطان صاحب ہیں جی یونائٹڈ گروپ کے۔ جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ صغیر قیسی صاحب، کلر سیدہ میں ایپکا کی بنیاد کب رکھی گئی؟ کلر سیدہ میں
2011 میں ایپکا کی بنیاد رکھی گئی، جی اور کلر سیدہ میں سب سے پہلی مجھے اپنے ساتھیوں نے، بالخصوص میرے ساتھ جو تعاون کرنے والا ساتھی ہے وہ قاضی قمر افضال تھا، جی اور اس نے مجھے آل ڈپارٹمنٹ یعنی جملہ محکمہ جات تمام جو محکمہ ہے اس کا مجھے صدر بنایا ہے۔ جی جی تو 2011 میں ہم نے جو ایپکا کی تنظیم چلائی ہے، پہلی دفعہ وہ کلر سیدہ میں ہم نے یہ ایپکا کی تنظیم بنائی، جی اور باقاعدہ حلف برداری ہم ٹی ایم اے آپس حال میں ہم نے کرائی تھی۔ صحیح ہو گیا صغیر قیسی صاحب، صوبائی مرکزی یا ضلعی سطح پر ایپکا کی کتنی تنظیمیں موجود ہیں کہ ایک مین جو مرکزی سطح پر ہے وہ ایک ہی گروپ ہے، یا مرکز یا ضلعوں یا تحصیل کی طرح مختلف گروپ میں بٹا ہوا ہے؟ اب تو عہدوں کے لالچ میں تو بن گئی ہیں تنظیمیں، بٹی ہوئی ہیں آپس میں۔ جی ضلع راولپنڈی میں تو 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، جی کلر جی سیدہ میں بھی 2 گروپ بنے ہیں، یعنی ہر 7 تحصیلیں ہیں، 7 تحصیلوں میں جی اپنے جی اپنے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ صحیح ہو گیا صغیر قیسی صاحب، حاجی ارشاد صاحب ملازمین کے لیے بہت زیادہ جنگیں لڑ رہے ہیں، تو آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ تمام تنظیمیں ان پر متفق ہیں یا ان کی شخصیت پر بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو تنظیم ہوتی ہے اعتراضات تو ہر کسی پر ہو سکتے ہیں، جی ہم پر بھی ہوتے ہیں، ہم ان پر بھی کرتے ہیں، وہ ہم پر بھی کرتے ہیں، جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% جو تنظیم ہے وہ حاجی ارشاد کے حق میں ہے۔ اچھا صحیح اور جب حاجی ارشاد 2016 میں ہماری کلریکل اپ گریڈیشن ہوئی تھی، جی اسکیل یعنی اس کے کلرک جو ہیں وہ اسکیل 7 سے 11 میں ہو گئے تھے، جی سینئر کلرک 9 میں سے 14 میں ہو گئے ہیں، جی اور اسسٹنٹ جو ہے وہ 14 سے 16 میں ہو گئے۔ ان تمام کاموں کے یہ پیچھے ان اس کے کاموں کافی میں شامل حاجی ہیں؟ ارشاد کا کردار ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اور اچھی بات ہے۔ پھر کچھ دن گزرے ہیں تو ملازمین درجہ چہارم کے لوگ، ان کے اپ گریڈیشن کا مسئلہ تھا، جی ہوئی ہے، وہ بالکل بھی ہوئی حاجی ہے۔ ارشاد نے نوٹیفکیشن کروایا، جس کی 8 سال سروس اس کو اسکیل دوسرا، جی جس کی 16 سال اس کو اسکیل تیسرا، جس اچھا کے 24 سال ہے اس کو چوتھا، اور 30 سال کی سروس کے بعد اس ملازم کو 5واں اسکیل دیا گیا ہے۔ جی صغیر قیسی صاحب، ایپکا کے بہت متحرک رہنما سردار محمد علی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کافشن کر رہے ہیں، آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سردار حنیف بہت اچھا انسان ہے، جی اور بے شک اب وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، اچھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلرک ملازمین کے لیے اب بہت کوشش ہے ان کی بہتری کے لیے، ان جی کے فلاح بہبود کے کاموں میں ابھی تک بھی وہ متحرک ہیں، جی اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں۔ جی جی تو دوسرا یہ بات ہے کہ جب کلر سیدم میں پہلی دفعہ ایپکا تنظیم میں مجھے صدر بنایا گیا، جی جی تو اس میں ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ ٹی ایم اے سے ہمارا جنرل سیکرٹری رضوان صاحب تھے، سینئر نائب صدر قاضی ارشد تھے، جی اور یقیناً پریس سیکرٹری میرا خیال آپ بھی تھے یا جی جی تو اس حوالے سے جو سردار حنیف صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جی وہ یہ کیا ہے کہ حلف برداری تقریب میں سردار حنیف کی ساتھ سے ہمارے جو مہمان خصوصی بلائے گئے تھے وہ قاضی ظہور صاحب بلائے گئے تھے، جی ان کی وجہ سے جب قاضی ظہور صاحب ہماری حلف برداری تقریب میں آئے تو ہم نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ اگر اس وقت ہم یہ مطالبہ نہ کرتے تو اچھا شاید ہم اس مطالبے سے اس وقت تک ہم محروم رہ سکتے تھے۔ اچھا وہ تھا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس، کا کیا؟ میل اور فیمیل، جی جی اس کا قیام، جی جی یعنی وہ ہم نے مطالبہ کیا ہے تو ہماری تحصیل کلر سیدہ میں دونوں دفاتر قاضی ظہور صاحب کے وساطت، بلکہ ان کے حکم سے یہ ہمارے دفاتر جو ہیں وہ بن گئے ہیں، جی جی ورنہ اگر اس وقت ہم یہ فائدہ نہ اٹھاتے تو آج تک ہم تحصیل کوٹہ میں ہمارے ٹیچر جاتے، صحیح ہے۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، کوٹہ کی سڑک کا مسئلہ ہے، جی جی کھنڈرات بنی ہوئی ہے، جی جی تو یہ ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ سردار حنیف صاحب نے، بلکہ جس دن میں یہ دفتر کے کام کی تیاری ہو رہی تھی تو 11 بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہ صغیر صاحب ملازمین درجہ چہارم کی پوسٹ ہیں،
مجھے دیں تاکہ وہ ہم ایڈجسٹ کریں. اچھا. وہ میں نے ان کو رات کے 11 بجے دی اور اچھا ہمارا دفتر کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. جی، اور بہت آج اچھی پوری تحصیل محکمہ تعلیم کا ایک عزت کا مقام رکھتی ہے. بہت اچھی یہ بات. میری کوششوں سے اور سردار انیب کی کوششوں سے یہ زبردست. دفتر بنا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. رئیس صاحب، کلور سیدا ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، ابھی تک سرکاری محکمے بھی پورے مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو کیا اس میں بھی گروپنگ موجود ہے ایپکا کے حوالے سے؟ ہاں اشفاق صاحب، اصل میں بہت سارے 12 محکمے بھی رہتے ہیں، اچھا جس میں سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا دفاتر بھی ہے جی اور اس کے وائلڈ لائف جو جی دفاتر ہیں وہ بھی رہتے ہیں. جی. ڈی ایس پی کا آفس نہیں ہے اچھا اور اسی طرح کچھ اور بھی کافی سارے محکمے ہیں جو رہتے ہیں. جنگلات کا ایس ڈی او نہیں ہے. جی اور یہ دفاتر رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ذہن میں بھی ہوتا ہے، لیکن اب یہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے اگر نہیں آ رہے ہیں، بن رہے ہیں، جی جی، تو بہرحال یہ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. سکیل صاحب، ایپکا کی تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کیوں نہیں ہو جاتی ہیں؟ سب اکٹھے ہو کر ملازمین کے لیے جدوجہد کریں تو بہت زیادہ کامیابی ممکن ہو سکتی ہے. تو اس وجہ کیا ایسی مجبوریاں ہیں جو ان کو اکٹھی نہیں ہونے دیتی؟ اصل میں تنظیمیں اکٹھی اس وجہ سے سب کو اپنے اپنے عہدوں کے لالچ میں جی جی یہ تنظیمیں بکھر جاتی ہیں. جی جی اگر اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر سارے ہمارے مطالبات اگر سامنے رکھے جائیں حکومت کے، تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے کام جلدی ہو سکتے ہیں. جی جی، صحیح بات. لیکن اب ہم نے، ہمارے عجیر شاد نے جو لانگ مارچ رکھا ہے یا دھرنے کا پروگرام دیا، وہ 8 مارچ کو دیا. جی جی تو اس میں بے شمار ٹیچر یونین جو پنجاب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، جی اور ہمارے پنڈی سے بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جی. جو جا رہے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جائیں. سکیل صاحب، وفاقی حکومت نے جو 15% ڈسپریسی الاؤنس کا اعلان کیا ہے وفاقی ملازمین کے لیے، خیبر پختونخوا والوں نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ نے ابھی اس حوالے سے کوئی واضح اعلان نہیں کر سکی ہے، تو کیا کوئی ایسا ممکن ہے کہ گورنمنٹ مارچ میں یہ اعلان کر دے؟ یہ حاجی ارشاد صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں، جی لیکن جب تک ہم دھرنا نہیں دیں گے یا ہم بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں دیں گے، اس جی وقت ہمیں مشکل لگتا ہے. بالکل. بارکیف حاجی ارشاد صاحب پچھلے سال جو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا وفاقی حکومت نے اعلان کیا تھا، جی تو پنجاب کی بیوروکریسی نے اس کا الجھا بدلا جی اور اس نے کیا کیا کہ اسپیشل الاؤنس کا نام دے کر جی تو انیشل پیپر انہوں نے جاری کر دیا. جی جی یعنی اس میں پنجاب کے ملازمین کو جتنا نقصان ہوا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. نہیں ہوا. تو اب وہ اسی 25% کے لیے بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں جی اور 15% کے لیے بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں صحیح کہ بات. ہمارا جو رننگ بیسک پہ 25% کا نوٹیفیکیشن 2021 مارچ سے جاری کیا جائے، جی جی اور یہ 15% رننگ بیسک یہ بھی 21 مارچ سے 1 مارچ سے اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے. جی. وہ کافی پریشر بڑھا رہے ہیں ہم حکومت پر. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. رئیس صاحب، 8 مارچ کو احتجاج ہو رہا ہے، تو کل اور سیدا کے حوالے سے آپ نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے؟ یہاں سے آپ کس طرح سے جائیں گے؟ قافلے کی صورت میں جائیں گے یا سب الگ الگ جائیں گے؟ ہم اپنے طور پر جائیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اگر پنجاب گورنمنٹ احتجاج کے باوجود 15% الاؤنس دینے سے انکاری ہوتی ہے تو پھر ایپکا کا کیا رائے عمل ہوگا؟ ہمارا دھرنا ہوگا جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا. حاجی ارشاد صاحب کبھی بھی اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. جی جی ٹھیک ہو گیا. تو اس احتجاج میں پنجاب ٹیچر یونین بھی شامل ہو رہی ہے، تو کل اور سیدا کے جو قائدین ہیں ٹیچر یونین کے، ان سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے معاملہ سارا؟ اس 8 مارچ کے کلر سیداں کے جو تنظیم ہے وہ نہیں شریک ہو رہی. میرا خیال ہے کہ وہ 15 مارچ کو جو ایک عقیقہ کا پروگرام ہے جی وہ اس میں شامل ہو رہی. شامل ہو گئے. سکیل صاحب،
یہ دوسری بار دیکھا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے ملازمین کو کوئی ان کو ریلیف تھوڑا بہت دے دیتی ہے، تو پنجاب باقی جو صوبے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں، تو پنجاب گورنمنٹ وفاق کے ساتھ کیوں نہیں چلتی ہے؟ یہ ہر دفعہ الگ سے مسائل پیدا کرتی ہے ملازمین کے لیے، جب تک احتجاج نہیں ہوتا اس وقت وہ اعلان نہیں کرتے۔ دیکھیں جی، ہم یہ چاہتے ہیں پنجاب حالانکہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ ہمارا پنجاب ہے، جی اس کی جی آبادی بھی زیادہ ہے، اور جتنی آبادی ہے اس کے وسائل بھی اس کے حساب سے زیادہ ہیں، جی جی لیکن جب مرکزی حکومت کوئی نوٹیفکیشن کرتی ہے، مثال کے طور پہ جب ہم 2016 میں اسکیل 11 دیا گیا تھا تو فیڈرل گورنمنٹ میں اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، جی تو ہمارا جو مطالبہ ہے عجیب ارشاد کا کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ فیڈرل ملازمین کے حق کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی پنجاب کی طرح اپ گریڈیشن کی جائے، جی جی اور جب ہماری تنخواہوں میں کا مسئلہ آتا ہے تو وفاقی حکومت اعلان کر دیتی ہے، لیکن پنجاب اپنی مرضی سے کرتی ہے، کہتے ہیں کہ پنجاب کے اپنے معاملات ہیں، وہ آپ خود مختار ہے، اور جس طرح ہم چاہیں گے کریں گے، جی لیکن جب وہ ہمیں کم معاوضہ دیتے ہیں یا کم تنخواہ بڑھاتے ہیں تو اس پر ہم احتجاج ہی کرتے ہیں، تو اس میں پھر نوٹیفکیشن وغیرہ وہ زبردستی کرایا جاتا ہے، جی اپنی مرضی سے تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ جی جی قری صاحب، یہ جو ایپکا کے مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا بیوروکریسی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے؟ وہ بھی مداخلت کرتی ہے؟ ظاہر ہے مداخلت تو کرتی ہے، جی لیکن جب ہم ڈٹ جاتے ہیں تو ہماری عجیب شاہ صاحب کو کتنی دفعہ انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے، جی ہمارے صدر نیب بھی گرفتار ہوئے ہیں، واجد عباسی بھی گرفتار ہوئے ہیں، ہم بھی جب احتجاج میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی بڑی مشکل سے بچتے ہیں، گرفتاری سے بھی بچے ہیں۔ پھر جو یہ حکومت آنسو گیس کا استعمال کرتی ہے جی تو ظاہر ہے یہ سارا بیوروکریسی کی نظر میں ہی ہوتا ہے، جی ان کی صحیح طرف سے ہی بات۔ یہ ہوتا ہے سارا کچھ۔ قری صاحب، یہ جو سب سے ایک اہم معاملہ ہے کہ مثال طور پر ایک نیب کا سو جو محکمہ تعلیم میں ڈیوٹی دے رہا ہے اس کی تنخواہ ہے 30-35-40 ہزار، اسی اسکیل کا ایک نیب کا سو جو محکمہ سوئی گیس KRL یا اس طرح کے محکموں میں ہے تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے ₹1,00,000، تو یہ فرق ختم کرنے والے سے بھی ایپکا کوئی کام کر رہی ہے؟ ہم بالکل کام کر رہے ہیں، ہمارا عجیب ارشاد کا یہی مطالبہ رہتا ہے کہ تنخواہوں میں فرق ختم کیا جائے، اس جی میں جی جتنا بھی تضاد ہے ختم کیا جائے، جی جی کیونکہ ایک ملازم ہے 10-15 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، ایک ملازم ہے یعنی عدلیہ کے ملازمین کو دیکھیں ان کی جی جی تنخواہ زیادہ زیادہ ہے۔ ہے، KRL کے ہیں، بینک کے ہیں، ان کی زیادہ ہے۔ یہ فرق ختم کرنے کے لیے عجیب ارشاد صاحب اپنا بھرپور زور لگا رہے ہیں، جی جی تو امید ہے کہ یہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی قری صاحب، ایپکا اپنے اغراض و مقاصد یا تنظیم کے جو نظم و ضوابط ہیں ان میں کہاں تک کامیاب جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایپکا کی وجہ سے جو ہماری اپ گریڈیشن ہوئی ہے یہ ایپکا کی وجہ سے ہوئی جی ہے، صحیح بات ہے۔ یعنی ہماری ایپکائی تنظیم ذاتی مفادات وہ نہیں اٹھاتی، جب بھی وہ اپنی آواز بلند کرتی ہے تو سب کے لیے کرتی ہے، اس میں صحیح بات ملازمین درجہ 4 ہم بھی ہیں، اور ہمارے کلرک بھی ہیں، ہمارے افسران بھی ہیں۔ جی جب جی پے کا وقت آتا ہے ہر تنظیم جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، جی لیکن جب ہمارا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو اس میں سب لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، زبردست ہے۔ قری صاحب، آپ کے خیال میں ملازمین کے حق میں کون سی گورنمنٹ بہتر رہی ہے؟ دیکھیں، ہر تنظیم کا اپنا اپنا زور لگاتے ہیں، جی جی اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی دی، جی جی تو ہماری تنظیم جو ہے وہ بہتر کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے عجیب ارشاد کی وجہ سے جی جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قری صاحب، اس وقت جب مہنگائی بہت زیادہ عروج پر جا رہی ہے تو یہ سرکاری ملازمین جن کی چھوٹی چھوٹی محدود تنخواہیں ہیں یہ کس طرح گزارا کرتے ہیں لوگ؟ یہ دیکھیں، سرکاری ملازم جو درجہ 4 ہم کے ملازمین ہیں جی یہ بیچارے انتہائی غریب ہیں، صبح اٹھ کے جب ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے جب گھر جائیں گے تو ہم کیا لے کے جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ چھٹی کرنے کے بعد کوئی ریڑھی لگاتا ہے،
کوئی مزدوری بھی کرتا ہے، جی کوئی اپنا پارٹ ٹائم کا جو کام کرتے، بڑی مشکل سے یہ گزر بسر کر کے، جی اور غریب ملازمین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اپنی تعلیم تربیت پر خرچ نہیں کر سکتے، اس وجہ جی سے کہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، جی تو وہ اپنا بے مشکل سے گزارا کرتی ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان غریب ملازمین کو اسکیل پہنچ دیا جائے۔ صحیح بات ہے۔ قریشی صاحب، 8 مارچ کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں آپ کو کتنی زیادہ کامیابی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ ہمارے جو مطالبے ہیں تنخواہوں میں 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا بھی ہے، 25% اسپیشل الاؤنس کا بھی ہے، اس کو بھی رننگ بیسک پے پر وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد گروپ انشورنس ہے، وہ ریٹائرمنٹ پر دیا جائے گا، جی ملنا چاہیے ہمیں، وہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور تمام اڈاگ ریلیف جو ہیں وہ تنخواہ میں ضم کر کے اسکیل وائز کیے جائیں، وہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ جی ملازمین کو درجہ 4 کے ملازمین کو اسکیل پہنچ دیا جائے، وہ بھی ہمارا مطالبہ ہے، اور امید ہے کہ ہمارے مطالبات پورے حکومت منظور کر لے گی۔ صغیر قریشی صاحب، آپ مختلف گروپوں میں بٹی ایپکا کے رہنماؤں کو، قائدین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے رہنما ہیں، کارکن ہیں، وہ آپس کے اختلافات بلا کر جی ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ ممکن ہے۔ آپ کوئی اور اس والے سے بات کرنا چاہیں؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے، جی جی اور ہمارے پنجاب میں رننگ بیسک پر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور 25% 2021 والا 1 مارچ سے اور رننگ بیسک پے کے ساتھ دیا جائے، جی اور ملازمین کو اسکیل پہنچ دیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات پورے کرے۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے صدر آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن تحصیل کلر صدر جناب صغیر احمد قریشی صاحب۔ انہوں نے ملازمین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ ان کے ذہن میں بہت اچھے منصوبے اس حوالے سے، اور یہ تحصیل کلر صاحباں کو اس وقت ایپکا میں ایک بہت اچھا نام مقام دے چکے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ چند ماہ بعد دوبارہ ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں اور ان سے ایپکا کے حوالے سے مزید بات چیت کر سکیں۔ قریشی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سے آپ اجازت دیں گے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسی گفتگو میں جی جب موقع ملا تو ضرور حاضر ہوں گے۔